اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس مردہ کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دکھلاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں البتہ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس اس پتھر سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس کاروائی سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ گزشتہ رکوع میں آپ نے پڑھا تھا، آپ نے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنے عزیز چچا یا چچا زاد بھائی کو قتل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا ہے، لہٰذا آپ اس واقعے کی تحقیق کریں کہ قاتل کون ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے گی، اس لیے گائے کے متعلق وہ پھر کج بیسی میں پڑ گئے تھے۔ تو ان کے متعلق ارشاد ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا۔ قتل ناحق یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، کہ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے بنسبت ایک مومن آدمی کے ناحق قتل ہونے سے جو اللہ اللہ کرتا تھا۔ اب تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، اور آدمی کسی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ بلکہ ہسپتال میں آج کل قتل کر جاتے ہیں۔ اور جو قیامت قریب آئے گی یہی کچھ ہوگا۔ مسجدوں اور مدرسوں میں قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ مسجد تو امن والی جگہ ہے، اور مسجد سے بڑی امن والی جگہ کوئی نہیں ہے۔ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں دشمن سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ کی خدمت میں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم 60 آدمیوں کو ٹھہرا سکیں، اکٹھا ٹھہرا سکیں، تو مختلف ساتھیوں پر 2 3 آدمی تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو ان کے بڑوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اکٹھے رہیں گے۔ تو ان کا خیال تھا کہ مسلمان جو ہے یہ تو تبلیغ کرنے والی قوم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھیوں کو ورغلا کر مسلمان نہ بنا ڈالیں، لہٰذا یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اکٹھے تو مسجد میں رہ سکتے ہیں،
اور تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں 60 آدمیوں کو اکٹھا ٹھہرا سکیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم مسجد میں ہی رہیں گے، مگر ہم نے اپنی طرز پر اپنی عبادت بھی کرنی ہے، اپنی طرز پر کرنا ہے سب کچھ، تو فرمایا کہ کرتے رہو۔ بعض صحابہ آئے جن کو حقیقت حال سے آگاہی نہیں تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو، ان کے افعال پر اعتراض کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنے دو جو کرتے ہیں، ان کا مذہب ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں اپنے مذہب کے مطابق شمال کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ کتنا حوصلہ اور کتنی بردباری ہے، مگر آج مسجدیں بھی محفوظ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ یہ ایک نے کہا اس نے قتل کیا ہے، دوسرے نے کہا اس نے قتل کیا ہے۔ اس کو عربی میں تدارع کہتے ہیں۔ واللہ مخرج، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو۔ قاتلوں کا ارادہ تھا کہ قتل ظاہر نہ ہو تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں، قتل چھپا رہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس مردہ کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ یہ کون سا حصہ تھا، یہ میں نے کل کے درس میں بھی بتایا تھا۔ تفسیروں میں زبان، دل، جگر اور دم کا ذکر بھی آتا ہے۔ بہرحال جو حصہ بھی لگایا گیا اس کی تصریح قرآن کریم میں نہیں کی گئی ہے۔ بہرحال جو بھی حصہ تھا وہ حصہ ساتھ لگانے کے ساتھ وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا، جس طرح بٹن دبانے سے بلب جل جاتا ہے نا، اس طرح وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مخلوق خدا جمع تھی، اس سے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں فلاں ہے۔ چنانچہ ان قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا گیا اور وراثت سے محروم ہو گئے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالی مردوں کو، جس طرح اس کو زندہ کیا ہے مرنے کے بعد، اسی طرح یہ احیاء یعنی یہ جو موت مردے کو زندہ کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ تو وہ تھا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام جب طور پر لے کر گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی تجلی سے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ ان کو زندہ کر دو، تو ان کو زندہ کر دیا گیا مارنے کے بعد۔ اور یہ دوسرا واقعہ یہ ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ مثلا حضرت ان پر من و سلوہ کا نازل ہونا، بادلوں کا سایہ کرنا، پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، دریا میں فرعونیوں کا غرق ہو جانا، مردے کا زندہ ہو جانا، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کے دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہوئے؟ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ دل پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مثلا پتھر سے لوہا زیادہ سخت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھستی نہیں ہیں، جیسے کہ ہیرا ٹوٹ جائے گا مگر گھسے گا نہیں۔ لوہا، تانبا، سونا یہ گھس جاتے ہیں، ہیرا چونکہ گھستا نہیں، اس لیے بعض گھڑیوں کی جولیں ہیرے کی بنائی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آدمی ہیرے کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہیرے کو استعمال کر سکتا ہے۔ مرد کے لیے 4 ماشے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، زیور کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ زیور کے علاوہ چاندی کا استعمال جائز نہیں، مثلا گھڑی یا گھڑی کی چین یا جیبی گھڑی کی زنجیر یا بازو اور گلے کی زنجیر، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اور سونا مرد کے لیے کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، البتہ سونے چاندی کا دانت لگوا سکتا ہے، اگر ناک کٹوا بیٹھے تو وہ بھی سونے چاندی کی لگوا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑائی کے دوران ایک شخص کے دشمنوں نے ناک کاٹ دی، اب وہ بڑا برا لگتا تھا، تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کر لگوائی کہ چلو اصلی کی جگہ مصنوعی ہی صحیح، کچھ تو نظر آئے گا۔
چند دنوں کے بعد اس سے بو آنی شروع ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں نے چاندی کی ناک لگوائی تھی مگر اس سے بو آنے لگ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کی لگوا لو۔ سونے کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے بو نہیں آتی۔ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ سونا چاندی زیور کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں، البتہ زیور کے علاوہ کسی اور شکل میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا سونے چاندی کا سرمچو استعمال نہیں کر سکتی، سرما لگانے والا جو ہوتا ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں عورت کھا پی بھی نہیں سکتی۔ کروشیا جس سے عورتیں جو ہے وہ سونے چاندی کی، جس سے عورتیں کڑھائی وغیرہ کرتی ہیں، کروشیا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی سونے چاندی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، صرف زیور کی حد تک جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر میں خشیت الہی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک بعض پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پتھروں سے چشمے بہہ رہے ہیں اور اتنی مقدار میں کہ ان کے آگے نہریں اور دریا بن جاتے ہیں۔ یہ بھی پڑھ چکے ہو، یہ بھی سن چکے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں البتہ جو پھٹ جاتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس پتھر سے پانی تھوڑی مقدار میں نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ پہاڑوں میں کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پتھر خود بخود گر جاتے ہیں، اب بظاہر ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ رب تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا خوف موجود ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد تسبیح کرتی ہے۔ درخت، ان کے پتے، ریت کے ذرات، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت پہنائے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے تھے، وہ آپ کو سلام کہتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں شعور رکھا تھا، وہ آپ کو پہچانتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس بات کو وہ جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 قسم کے پتھر بیان فرمائے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جن سے تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے۔ اسی طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے احکامات کو دور دور تک پہنچاتا ہے، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں علم بہت تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن جتنا بھی ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتے ہیں، یعنی ان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، اگرچہ وہ دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا سکیں لیکن وہ خود ان کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ نہ ہی ان کو خود اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ یہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی نافرمانی کی بلڈنگ سے نیچے گرتے ہیں بلکہ نافرمانی کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس کاروائی سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہاری نیکی، تمہاری بدی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔